ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے نیائے پتر کے نام سے 2024 کے الیکشن کے لیے اپنی پارٹی کا منشور جاری کر دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے صدر دفتر میں ایک تقریب کے دوران 2024 کے انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور جاری کیا گیا۔ 19 اپریل سے شروع ہونے والے پارلیمانی انتخابات کا منشور کانگریس پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی، صدر ملک ارجن کھڑگے، منشور کمیٹی کے چیئرمین پی چدمبرم اور پارٹی کی تنظیمی سیکریٹری جنرل کے سی وینو گوپال نے مشترکہ طور پر جاری کیا۔ کانگریس پارٹی کے منشور میں سبھی طبقات کو انصاف فراہم کرنے اور ملک میں خوشحالی لانے سمیت 25 وعدوں کی تکمیل کی ضمانت دی گئی ہے۔ ہندوستان نے جموں کشمیر کے سرحدی علاقے اوڑی میں دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی انتظامیہ کے مطابق اوڑی سرحد پر عسکریت پسندوں کی دراندازی کو فوجیوں نے ناکام بنا دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوجیوں کی فائرنگ میں 2 عسکریت پسند مارے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق مارے گئے عسکریت پسندوں کی شناخت اور یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ ہندوستان کے فوجی ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فوجیوں نے ایک بڑے سرحدی علاقے کو محاصرے میں لے کر سبھی راستوں پر پہرے سخت کر دیے ہیں۔ ہندوستان کی فوج نے اسی کے ساتھ جموں کشمیر لائن آف کنٹرول پر الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرائن کے صدر کے 10 نکاتی امن فارمولے اور 2022 کی سرحدوں کی سمت واپس لوٹ جانے کی ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ لاوروف نے کہا کہ انہوں نے زیلنسکی کے اقدام کے بارے میں مزید ملکوں کو شامل کرنے کے مغربی منصوبوں کے بارے میں غیر ملکی حکام سے صلاح مشورہ کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ زیلنسکی کے منصوبے میں روسی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ چلانے، روسی رہنماؤں کو معاوضہ ادا کرنے اور اپنی سرزمین کے دفاع میں ان کے تحمل اور روس کے ہتھیاروں کو محدود کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی یوم القدس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پوری قوم آج صہیونی جارحیت اور ظلم و بربریت کی مذمت کر رہی ہے۔ انہوں نے عالمی یوم القدس کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم اپنے نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ 7 اشرے سے صہیونی حکومت سرزمین فلسطین اور بیت المقدس پر قابض اور عالمی برادری اور اس کے مظالم پر خاموش تماشائی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ عالمی برادری سے فلسطینی عوام پر مظالم بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے عالمی یوم القدس کے موقع پر صہیونی فوجیوں نے مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر حملے کر کے کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ماہ مبارک رمضان کے جمعۃ الوداع کے موقع پر فلسطینیوں نے عالمی یوم القدس کی ریلی میں وسیع پیمانے پر شرکت کرتے ہوئے مسجد الاقصی میں نماز جمعہ کے لیے اجتماع کیا، تاہم صہیونی فوجیوں نے ان نمازیوں پر حملہ کر کے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے ان نمازیوں کے خلاف آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں جاری صہیونی حکومت کے حملوں میں مزید درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے اب تک غزہ میں
33,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 76,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق صہیونی حکومت نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6 مرحلے میں جارحانہ حملے کر کے 62 فلسطینیوں کو شہید اور 91 دیگر کو زخمی کیا۔ اس وزارت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بہت سی لاشیں ملبوں تلے دبی ہوئی ہیں یا سڑکوں پر بکھری پڑی ہیں، اور ریسکیو فورسز وسائل نہ ہونے کے باعث ان لاشوں کو ملبے سے نکالنے سے قاصر ہیں۔ یمن کی حکومت کے سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی یوم القدس کا مقصد فلسطین کے تئیں ذمہ داری محسوس کرنا ہے۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے عالمی یوم القدس کی مناسبت سے ایک تقریب میں کہا کہ مسئلہ فلسطین کو نظر انداز کرنا خدا کے احکام کے اصولوں، اخلاقیات اور اقدار کو نظر انداز کرنا ہے۔ قرآنی بصیرت میں استحکام قوم کو دشمنوں کی سازشوں سے بچاتا ہے۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ اس سال عالمی یوم القدس کی تقریبات غیر معمولی حالات میں منعقد ہو رہی ہیں جو گزشتہ برسوں سے مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی دشمن 6 ماہ کے عرصے سے غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کر رہا ہے اور تباہی و بربادی کے ذریعے غزہ کو ناقابل رہائش علاقے میں تبدیل کرنے کے در پہ ہے۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے جن بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کی کل تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے، کہا کہ یمن میں مزاحمتی محاذ اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی بھی فلسطینی قوم کی نسل کشی میں برابر کے شریک ہیں۔ مسلم علماء کی عالمی یونین نے ایک بیان میں امت مسلمہ اور دنیا کے تمام حریت پسندوں کو ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے اور غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرانے کی دعوت دی ہے۔ مسلم علماء کی عالمی یونین کے بیان میں آیا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری نسل پرستانہ جرم نسل کشی اور تمام انسانی اقدار کو تباہ کیے جانے کے مترادف ہے۔ مسلم علماء کی عالمی یونین کے بیان میں آیا ہے کہ ہم نہ صرف ان جرائم کی مذمت کرتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کو ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد و حقیقی استقامت کرنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اس بیان میں اس طرح عید الفطر سے پہلے غزہ میں جنگ بندی اور عام شہریوں کو نجات دلانے کے لیے بین الاقوامی اداروں کی کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ مسلم علماء کی عالمی یونین کے بیان میں آیا ہے کہ ہم انسان دوستانہ امداد غزہ روانہ کرنے کے لیے گزرگاہوں کو بھی کھولے جانے کے خواہاں ہیں، اور حکومتیں اگر ایسا نہ کر پاتی ہیں تو وہ بھی غزہ میں فلسطینیوں کی جاری اس صورتحال کی ذمہ دار ہوں گی اور فلسطینیوں کی بھوکمری میں شریک کہلائیں گی۔